السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئے مراب مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، وہی آقا جن کے کان مبارک کے بارے میں بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، وہی آقا جن کی آنکھ مبارک کے بارے میں بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہی آقا جن کے لب مبارک کے بارے میں بریلی کے امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، پتلی پتلی غلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہی آقا جن کے ہاتھ مبارک کے بارے میں بریلی کے امام لکھتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موز بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آئے اسی نبی اور آل نبی پر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ شاعر لکھتا ہے کہ پڑھو گے جو صبح مشا درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف، ایک عاشق نے قبر میں دیکھا سرکار کو تو جھوم جھوم کر پڑھنے لگا درود شریف۔ اور علامہ کفایت علی کافی علی رحمٰن نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسو کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نام پنجتن کا زبانوں پر سکن رہ جائے گا۔ اور کہا تھا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آئے دلو کو آقا کی بارگاہ میں لگا کر محبت و عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ رسول برکت کے لیے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو شوق یکی پیدا، اگر ہو ذوق یکی پیدا تو ٹوٹ جاتی ہے زنجیریں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے کلام مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام کی 11ویں پاری کی آیت مبارکہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کے بارے میں فرماتا ہے کہ خبردار، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بے خوف، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ حضرات، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے۔ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو رضائے الہی حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی سائنسداں سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی بادشاہ وقت سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی شیر و چیتا سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جابر و طاقتور سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی وقت کی حکومت سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ
شیر اور چتا سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی بھیڑیے سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اکبر، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تمام کائنات اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا تو وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ حضرات، ولی کون ہوتا ہے؟ کیا ولی اسی کا نام ہے کہ اپنے ہاتھوں میں دت انگوٹھیاں پہن لینے کا نام ولی ہے؟ نہیں۔ کیا اپنے ہاتھوں میں دت انگوٹھیاں پہننے کا نام ولی ہے؟ نہیں۔ کیا بڑے بال کر لینے کا نام ولی ہے؟ نہیں۔ کیا جبہ پہننے کا نام ولی ہے؟ نہیں۔ کیا اپنے گلے میں مالا ڈالنے کا نام ولی ہے؟ نہیں۔ بلکہ فرمایا گیا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ پرخار وادیوں میں نگاہ شفقت ڈالے تو وہ لالا زار بن جائے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کھائے تو سنت رسول کی طرح کھائے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ چلے تو سنت مصطفیٰ کی طرح چلے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ سوئے تو سنت مصطفیٰ کی طرح سوئے، ولی کا سونا سنت مصطفیٰ کی طرح، ولی کا کھانا سنت مصطفیٰ کی طرح، ولی کا بولنا سنت مصطفیٰ کی طرح، ولی کا چال چلن سنت مصطفیٰ کی طرح۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ پر گزار دیتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے کہ نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرے، نعمتیں نہ ملے تو شکریہ ادا کرے۔ حضرات، یہ ولی کی شان ہوتی ہے۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے جو ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس لیے کہ بات تو ولی کی ہوتی ہے لیکن کرنا خدا کا ہوتا ہے۔ جو ولی بول دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ اگر ولی دریا کو سمندر کہہ دے تو اگر ولی دریا سے راستہ دینے کے بارے میں کہہ دیتا ہے تو دریا راستہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے، اگر ولی پتھر کو سونا کہہ دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرات، ہر دور میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرات، ہمارا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن ولادت ابھی باقی ہے، قیامت تک اولیاء کرام دنیا کے اندر آئیں گے، اس لیے ہر دور میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر کے اندر ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر محلے کے اندر ولی کا ہونا ضروری ہے، جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چلتا ہے، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، بارشیں نازل کرتا ہے، بڑی پریشانیوں سے وہ محلہ، وہ گاؤں، وہ شہر محفوظ ہوتا ہے۔ حضرات، ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں، وہ تمہاری اور ہماری طرح جنت کی لالچ میں کوئی کام نہیں کرتے۔ حضرات، اللہ اکبر، ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایک واقعہ سنتے ہوئے چلے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ حضرات، واقعہ اس طرح ہے کہ ایک اللہ کے برگزیدہ ولی رات میں بیدار ہوتے ہیں اور آدھی رات کو بیدار ہونے کے بعد اپنی بیوی کو جگاتے ہیں اور جگانے کے بعد کہتے ہیں، اے میری بیوی کھیر بناؤ۔ حضرات، وہ فرما بردار بیوی کھیر پکاتی ہے، کھیر جب بن کر تیار ہو جاتی ہے، تیار ہونے کے بعد حضرات وہ فرما بردار بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، یعنی اللہ کے اس ولی سے کہتی ہے کہ میرے سردار کھیر بن چکی ہے۔ حضرات، وہ اللہ کے برگزیدہ ولی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں جنگل میں ایک درویش بیٹھا ہے جو بھوکا ہے، اس کو جا کر یہ کھیر کھلا دینا۔ حضرات، وہ بیوی فرما بردار بیوی اپنے گھر سے وہ کھیر کا پیالہ لے کر چلتی ہے اور چلتے وقت کہتی ہے، اے میرے سردار، راستے میں تو ایک دریا پڑتا ہے، اس دریا کو کیسے پار کروں؟ حضرات، وہ اللہ کا برگزیدہ ولی وہ علی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ اور دریا سے کہہ دینا کہ مجھے ایسے شخص نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے وہ اللہ کے ولی؟ کہتے ہیں کہ کہہ دینا دریا سے کہ مجھے ایسے شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی زندگی میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کیا، کبھی زندگی میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کیا۔ حضرات، وہ بیوی پیالہ لے کر چلتی ہے اور دریا کے پاس پہنچنے کے بعد دریا سے کہتی ہے، اے دریا، میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں، مجھے ایسے شخص نے بھیجا ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی صحبت نہیں کیا، جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کیا۔ اتنا سننا تھا کہ دریا راستہ دے دیتا ہے، دریا کے اندر راستہ نمودار ہو جاتا ہے۔ حضرات، راستہ نمودار ہونے کے بعد
وہ عورت دریا پار کر لیتی ہے اور دریا پار کرنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور یاد الہی میں مشغول ہے۔ یہ عورت جانے کے بعد اس اللہ کے نیک بندے کو یہ پیالہ پیش کر دیتی ہے، وہ کھیر پی لیتا ہے اور کھیر پینے کے بعد واپس پیالہ ان کو لوٹا دیتا ہے۔ اب یہ عورت جاتے وقت اس برگزیدہ بندے سے کہتی ہے اے ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں آتے وقت آ گئی، جاتے وقت کیسے جاؤں گی؟ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ بندہ کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر دریا سے یہ کہہ دینا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کھایا پیا نہیں۔ حضرات یہ عورت وہاں سے چلتی ہے اور دریا کے کنے پہنچتی ہے اور دریا کے کنے پہنچنے کے بعد دریا سے یہ عرض کرتی ہے اے دریا، میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے اپنی زندگی میں کھایا پیا نہیں، لہٰذا مجھے راستہ دے دے۔ حضرات اتنا سننے کے بعد دریا اپنا سینہ چاک کر دیتی ہے، سینہ چاک ہوتا ہی دریا میں راستہ نکل جاتا ہے اور راستہ نکلنے کے بعد حضرات وہ دریا سے پار ہو جاتی ہے اور وہ دریا پار ہونے کے بعد راستہ جب نمودار ہوتا ہے وہ دریا پار کر لیتی ہے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگتی ہے۔ حضرات جب اپنے گھر کی طرف جاتی ہے تو اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، ماجرا سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے شوہر کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے صحبت نہیں کیا، اور وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کھایا پیا نہیں بلکہ انہوں نے میرے ساتھ صحبت بھی کیا ہے، اور اس بندے کو ابھی میں کھیر کھلا کر آ رہی ہوں، ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرات وہ اپنے گھر جاتی ہے اور گھر جانے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیا معاملہ ہے مجھے بتائے۔ حضرات وہ اللہ کے ولی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ سن لے، میں نے کبھی اپنے نفس کے خاطر تجھ سے صحبت نہیں کیا، تجھ سے ہم بستری نہیں کیا، بلکہ رضائے الہی کے لیے کیا۔ اور وہ شخص جو کھانا کھایا، کھیر کھائی، اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھائی بلکہ رضائے الہی کے لیے کھائی تاکہ موت واقعی نہیں ہو جائے۔ میرے پیارے عزیز، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہر کام رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں، رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، چاہے جو سی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تاکہ رب ہمارے سے راضی ہو جائے۔ حضرات اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو بات بول دیتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے۔ حضرات اللہ رب العزت ہم تمام کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے اور ہم تمام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رضائے الہی کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کی جنت کی لالچ میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے نہیں، بلکہ ہمیں رضائے الہی کے لیے عبادت کرنا ہے اور تمام اولیاء کرام سے محبت و الفت رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی خطا سے معاف فرمائے اور ہم تمام کو اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی خطا سے معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔